نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میۃ الف مرہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ اللہ پاک اس کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، کل بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ نمبر 2، چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے تلوار کا وار کر کے، جو زہر میں بجھی ہوئی تھی، شہید کیا۔ یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو اللہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، چونکہ خارجی بہت زور آور ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے دکھ مجھے دیے گئے اتنے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا، سازشیں، مصائب اور اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی پر 40 دن پانی بند کیا گیا، پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کیا گیا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے تھے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے منہ کالا کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الف ثانی کو گوالیار کے قلعے میں قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ نمان کے کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک ہے۔ آج بھی کابل میں، قندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، موصل میں، تقریب میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں تک کہ برما میں دیکھو، کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی۔ ماضی میں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس کی جگہ پر لگا دیں گے۔ یہاں تک کہ لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ لوگ کسی مسلمان کا پتہ دیں جس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں گھس گئے، پھر دجلہ کا بند توڑا گیا۔ 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی تھیں۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاتحین کو شہید کیا۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ اسلام کی تاریخ درد خون سے بھری پڑی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے بھی بدبخت تھے، اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو اکھیڑ نہ دیا جائے، کیونکہ خارجی بہت زور آور تھے اور ان کی قبر کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا۔ ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ یہ دور دنیا میں بنو امیہ کے دور میں دیکھا گیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور حکومت کی طرف سے یہ قانون تھا کہ ممبروں پر بیٹھ کر تمہارا خطبہ پورا نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہ دو گے۔ جب اس دور میں علی کے دشمن موجود تھے، مبغضین موجود تھے اور افراد محبت میں رکھنے والے موجود تھے، تو اسلام کا حضور کا دور تو 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل بیت کے در کا ہمیں غلام بنایا اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے۔ آج ہم مولا علی کی شہادت کا ذکر کریں گے۔
راوی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ غزوے پہ ہم گئے، میں اور علی ایک چشمے کے قریب ایک ریت کے ٹیلے پہ سو گئے۔ اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے مولا علی کو ٹھوکر لگا کر ہلایا، اٹھ او مٹی کے بابا۔ حضرت علی اٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں تمہیں دنیا کے 2 بدترین انسان نہ بتاؤں؟ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، مولا بتائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ بدبخت جس کا نام قدار ہے، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں، اور دوسرا وہ بدبخت جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی لال کرے گا، اور اس بدبخت کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ملعون ہے۔ یہ آیا مسجد کوفہ میں، میرے مولا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بدبخت کے پاس 12,000 درہم کی تلوار تھی، لوگ تحفے دے رہے تھے۔ آپ کے آگے اس نے لا کر تلوار رکھی اور کہنے لگا کہ حضور میری طرف سے بھی تحفہ لیں۔ آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر فرمانے لگے کہ میری بجائے تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، اتنا بڑا دلیر دنیا میں نہیں، اسے لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ مولا میری کہیں ڈیوٹی لگائیں۔ آپ فرمانے لگے کہ جا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، لوگوں کو جا کر اٹھایا کر۔ تلوار اس کے پاس، اور وہ کوفے کی گلیوں میں صدائیں لگانے لگا، جاگو بھائیو، اٹھو اور روزہ رکھو۔ یہ خارجیوں کے محلے سے گزرا، صدا لگاتا ہوا۔ ایک گھر سے ڈھولکی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ حکومت علی کی، اور اس گھر میں ڈھولکی۔ اس نے گھر کی کنڈی کھڑکائی، اور اندر سے ایک لڑکی نکلی جس کا نام قدامہ ملعون تھا۔ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ دل ہار بیٹھا۔ اس نے اس لڑکی سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ اس لڑکی نے کہا کہ ضرور کروں گی، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ضرور پوری کروں گا۔ پہلی شرط 1,000 درہم۔ اس نے کہا یہ لے لو، کیونکہ میری 12,000 کی تلوار ہے۔ اس نے کہا کہ ایک کائکا عورت یعنی کنیز۔ اس نے کہا یہ بھی تمہیں ملے گی۔ اس نے کہا کہ تیسرا علی کا سر چاہیے۔ اس نے کہا کہ بیوقوف عورت، علی کا سر۔ اس نے کہا پہلی 2 معاف، علی کا سر لے آؤ۔ 2 دن یہ گھبرا کر پھرتا رہا، آخر یہ بدبخت تیار ہو گیا۔ 19 رمضان کا دن، میرے مولا ایک دن اپنی ایک بیٹی کے گھر افطاری کرتے، دوسرے دن بیٹے کے گھر، تیسرے دن تیسرے بیٹے کے گھر، بی بی کے گھر تھے۔ بی بی نے روٹی پکائی، نمک، دودھ اور جو کی روٹی۔ علی فرمانے لگے کہ ایک وقت میں 3 کھانے، یا نمک اٹھا لو یا دودھ اٹھا لو، یہ ہے علی کا کھانا۔ باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں رات بھی وہ، دن بھی وہ ہے، میرے نبی کا وعدہ بھی مجھ سے پکا ہے، مگر میرا قاتل نظر نہیں آ رہا۔ صبح تہجد کے وقت اٹھے، سرکار نے کمر بند باندھا، علی نکلنے لگے۔ بی بی ام کلثوم نے فوراً بطخیں پیچھے کیں، بطخیں کپڑوں کو پڑ گئیں اور وہ واپس کھینچ رہی تھیں، اور بی بی ڈنڈا لے کر آئیں۔ حضرت علی فرمانے لگے نہ مارو انہیں، یہ اپنے مالک کو الوداع کہہ رہی ہیں۔ جب دروازے سے نکلنے لگے تو دروازے کی کنڈی میں کپڑا پھنس گیا۔ سرکار مسجد میں آئے تو یہ بدبخت صفوں کے نیچے شراب پی کر سویا ہوا تھا، چھپ کر۔ اتنا حوصلہ ہے علی کا، اس بدبخت کو مولا علی نے جگایا۔ اٹھ او تیرے ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا۔ یہ کہہ کر آپ نے مصلی محراب پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز نیت کی اور رکوع میں گئے۔ جب مولا علی سجدے میں گئے، اس بدبخت نے تلوار ماری جہاں عمر ابن بدھ کی ضرب لگی تھی۔ جب ضرب لگی تو علی نے سجدے میں کہا، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ جب مولا علی کا جنازہ مسجد حنانہ کے پاس سے گزرا تو اس مسجد نے جھک کر سلام کیا۔ علی کا روزہ کیسے بنا؟ ہارون رشید نے کتے پیچھے لگائے ہرنوں کے، آگے آگے ہرن، پیچھے پیچھے کتے، اور ہارون رشید ان کے پیچھے۔ یکدم جہاں مولا علی کا روزہ وہاں جا کر ہرن بیٹھ گیا اور کتے 10 گز پیچھے بیٹھ گئے۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ پیچھے سے بھاگے آ رہے تھے اور اب ہرن بیٹھا ہے، یہ آگے نہیں آ رہے، وہ پیچھے کرتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں، جب آگے کرتا تو وہ بیٹھ جاتے تھے، اور ہرن ہنستا جا رہا تھا کہ آؤ، کتے قریب نہیں آ رہے تھے۔ ہارون رشید بہت لائی تھا، اس نے کوئی بڈھا یا مائی بلوائی جس کی عمر 120 سال تھی۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میرا دادا جنتی بات سناتا ہے کہ یہاں امام زین العابدین آتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہاں میرے دادا کی قبر ہے، یہاں آ کر سلام کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے، میرے دادا نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر ہارون رشید نے یہ مزار بنوایا جو نجف میں ہے، جس پر 1080 من سونا لگا ہے، مینار سونے کے، گنبد سونے کی، جالیاں سونے کی، ہر چیز سے بنا ہوا ہے۔ مولا علی کی شان دیکھیں، سبحان اللہ۔ اسلامی کیلنڈر، آج چاند کی تاریخ 1 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 12 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 29 فاگن اور منگل کا دن ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔